تو مولا علی نے نصارہ نجران کو بتلا دیا کہ اگرچہ رسول اللہ نے تمہیں خط لکھ کے بلوایا ہے، اگرچہ تم دور سے آئے ہو، اگرچہ تمہارا مقصد نبی سے ملنا ہے، اسلام سیکھنا ہے، اسلام کی تعلیم لینا ہے، تمہیں اپنے مزاج کو بدلنا ہوگا، اپنے شکل و صورت کو بدلنا ہوگا، اپنے لباس کو بدلنا ہوگا۔ یہ میرے مولا، یہ آپ کا احسان ہے ہم پر کہ آپ نے ہمیں بتا دیا کہ نبی کی بارگاہ میں کیسے جایا جاتا ہے، کیسے جایا جاتا ہے۔ جب نبی نے ان کا استقبال کیا، سادگی میں آئے، اب بحث شروع ہوئی۔ کہا عیسیٰ کو فرزند خدا جانتے ہیں، اللہ کا بیٹا جانتے ہیں؟ کہا نہیں ہو سکتے۔ کہا بغیر باپ کے ہیں؟ کہا اگر عیسیٰ بغیر باپ کے ہیں تو آدم بغیر ماں باپ کے ہیں۔ بحث ہوتی رہی، کتنے دنوں تک بحث چلی، جب تیار نہیں ہوئے بحث چلتی رہی، ڈیبیٹ ہوتا رہا، یہی آئے مباہلہ نازل، فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ۔ ان سے کہہ دو کہ اب مباہلہ کرتے ہیں۔ مباہلہ کا مطلب یہ ہے ایک دوسرے کے مقابل میں آتے ہیں، میدان میں آتے ہیں اور جھوٹوں پہ لعنت کریں گے، جھوٹوں پہ لعنت۔ 9 ہجری میں بہت صحابہ تھے، 9 ہجری میں بہت مسلمان تھے، 9 ہجری میں نبی کے بہت رشتہ دار تھے، 9 ہجری میں بہت سے نمازی، روزے دار، حاجی، پرہیزگار، متقی تھے، قاری قرآن تھے، حافظ قرآن تھے، لیکن 9 ہجری میں رسول اللہ نے دکھلایا کہ آج لعنت کرنا ہے۔ کسی رشتہ دار کو نہیں لے جائیں گے، کسی مسلمان کو نہیں لے جائیں گے، کسی نمازی کو نہیں لے جائیں گے، کسی قاری قرآن کو نہیں لے جائیں گے، کسی رشتہ دار کو، کسی صحابی کو، کسی کو نہیں، فقط و فقط اہل بیت گئے۔ پتہ یہ چلا کہ دین پہ جب بھی وقت پڑتا ہے تو اہل بیت ہی کام آتے ہیں، چاہے مباہلہ ہو، چاہے کربلا ہو، اہل بیت ہی کام آتے ہیں۔ تو جو اہل بیت دین کے کام آتے ہیں، دینداروں کے کام آتے ہیں، تو ہمارا فرض یہ ہے، ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اہل بیت کی محبت کی بنا پر، معرفت کی بنا پر، جذبہ حسینی کی بنا پر اس راہ پہ چلیں جس راہ پہ اہل بیت ہمیں لے جانا چاہتے ہیں۔